بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی میں آج جو ایک آیت ہم پڑھیں گے وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس غریب شخص کے بارے میں بیان کی ہے کہ جو بہت چلاک، مکار اور لوگوں سے پیسے بٹورنے والا، اور کس طرح شارٹ کٹ کے ذریعے پیسہ مل سکتا ہے، اور وہ پیسے کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو استعمال کیا کرتا تھا۔ اور وہ کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ تیری ابرو کی کمان، ادا کا تیر اور مکر کا جال خدا نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کا شکار کروں، تو اچھے پرندوں کو دانہ دکھا لیکن خود اس سے نہ پھنس جانا۔ تو وہ جو غریب تھا وہ جوہی تھا، اور اس کی بیوی نے قاضی کو شکار بنانا چاہا۔ عدالت میں جا کر اس نے خاوند کی شکایتیں کی، اور قاضی اس کے دام میں پھنس گیا۔ اس کو کچھ ادائیں دکھائیں تو قاضی نے کہا کہ عدالت میں مصروف ہوں، تنہائی میں تمہاری پوری بات سنوں گا۔ وہ بولی، آپ کے گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، بہتر ہے کہ آپ میرے گھر میں آ جائیں کیونکہ وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو اس غریب کی بیوی نے کہا کہ میرا گھر بالکل خالی ہوتا ہے، شوہر بھی گاؤں گیا ہوا ہے، آج رات آپ آ جائیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ قاضی اس کے فریب میں آ گیا۔ اب مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے قابیل نے حابیل کو عورت ہی کی وجہ سے قتل کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی وجہ سے قید خانے تک پہنچے۔ اکثر فتنے عورتیں ہی کرتی ہیں۔ قاضی جوہی کے گھر پہنچ گیا۔ عورت نے کھانے وغیرہ کا انتظام کیا۔ قاضی جب اس عورت سے خوشی خوشی باتیں کر رہا تھا تو وہ غریب جوہی آ پہنچا۔ قاضی کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو وہاں ایک صندوق تھا، اس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اب وہ تو میاں بیوی کی مل کر پلاننگ تھی قاضی کو پھنسانے کی اور پھر قاضی سے پیسہ بٹورنے کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جوہی نے، یعنی اس غریب نے اندر آ کر بیوی سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ میں نے تجھ پر ہر چیز قربان کر دی ہے، اور مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ تو نے قاضی سے میری شکایت کی ہے۔ میں تیری حرکتوں سے خاموشی اختیار کرتا ہوں اور تو ہمیشہ زبان درازی کرتی ہے۔ اگر میں مفلس ہوں تو خدا نے مجھے مفلس بنایا ہے۔ گھر میں اس صندوق کے علاوہ اور کیا ہے؟ لوگ مجھے تہمتیں لگاتے ہیں کہ اس میں بہت مال و زر ہے، یہ اوپر سے تو اچھا ہے لیکن اندر سے خالی ہے۔ اس صندوق کی وجہ سے مجھے کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں دیتا۔ اس نے صندوق کو ہر طرف سے رسی سے باندھ دیا کہ میں اسے صبح بیچ دوں گا۔ اب اس میں قاضی جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ اب قاضی وہاں کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی حالت وہی ہے جو ایک مکابل مولانا رومی اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس کی حالت وہی ہے جو ایک مکار پیر کی ہوتی ہے، باہر سے خوبصورت اندر سے خالی۔ جو ہی صبح ہوئی کہ ایک مزدور کو بلا لیا تاکہ صندوق کو بیچنے کے لیے لے جائے۔ وہ صندوق لے چلا تو قاضی اسے اندر سے آوازیں دینے لگا۔ مزدور حیران ہو کر ہر طرف دیکھنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیر کے بعد وہ سمجھا کہ کوئی صندوق میں ہے اور پکار رہا ہے، یعنی وہ اندر صندوق میں چھپا ہوا تھا۔ تو اب جب تک وہ جو ہی تھا، وہ غریب جو مکار ہے وہ تھا، تو وہ کچھ نہیں بولا، لیکن جب صبح اس نے ایک مزدور کے ہاتھوں سے فروخت کرنے کے لیے لے کے جانے کو کہا تو تب جو ہے وہ اس نے بولنا شروع کیا۔ تو اب جو یعنی جب اس نے مزدور کو آواز دینا شروع کیا تو جو مزدور تھا وہ کہتا آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس پر بھی رومی کہتے ہیں کہ عاشق بھی اسی طرح بظاہر باہر ہوتا ہے لیکن دراصل عشق کے صندوق میں بند ہے۔ اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی، سارے عمر غموں کے صندوق میں گزرتی ہے۔ جو شخص بھی زمین کی چیزوں کا دلدادہ ہو، اس کا یہی حال ہے کہ وہ فکروں کے کسی نہ کسی صندوق میں بند ہوتا ہے، مرتے وقت گویا ایک صندوق سے قبر کے صندوق میں منتقل ہوتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں آخرکار قاضی نے مزدور سے کہا کہ دوڑ کر میری خبر میرے نائب کو کر تاکہ یہ صندوق خرید لے اور بند کا بند میرے گھر لے جائے اور میری عزت بچ جائے۔ یعنی اس نے کہا کہ جی جا کر جو ہے نا میرے جو نائب ہے اس کو پوری کہانی بتا دے کہ اصل میں میرے ساتھ ہوا کیا، تاکہ میری عزت بچ جائے اور یہ بات کھلے نہ کہ میں جو ہے وہ اس شخص کی جو بیوی کے پاس گیا تھا اور میرا ارادہ کیا تھا، تو میری عزت بچ جائے تاکہ۔ تو اس پر مولانا رومی کہتے ہیں اے اللہ اپنے نیک بندوں کو ہماری طرف متوجہ کر دے تاکہ وہ ہمیں بھی اسی طرح خرید لیں۔ وہ خریدار رسول اور انبیاء ہے، وہ خریدار رسول اور انبیاء ہے اور ان کے وارث اولیاء ہیں۔ اہل دنیا صندوق میں بند ہے لیکن بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے۔
جس کو احساس ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی راحتوں سے گھبراتا ہے اور عالم آخرت کی فراخی کا خواہاں رہتا ہے۔ مومن کا اصل وطن چونکہ عالم آخرت ہے، اس لیے وہ اس عالم کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ وہ جہاں بھی اسے دیکھ لیتا ہے پہچان لیتا ہے، یہ چیز تو میری ہے۔ اس دنیا کے پنجرے میں کوئی ایسا سوراخ بھی نہیں کہ انسان اس میں بلندی کی طرف دیکھ سکے۔ چھوٹی چھوٹی بات، واقعہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے لیکن اس میں رومی بات جو ہے وہ بات کو کسی ایک چھوٹی سی بات سے کچھ اور سمجھا دیتے ہیں۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس نے کہا کہ میرے نائب کو خبر کر اور تاکہ میرے صندوق کا خریدار ہو جائے، تاکہ میری عزت بچ جائے، اس طرح رومی کہتے ہیں کہ کاش اللہ کے نیک بندے ہمیں خرید لیں، کہ جب تک بیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو جب ان کی سنگت سے بندہ جڑتا ہے تو بندہ انمول ہو جاتا ہے۔ تو یہیں پر رومی پھر بتاتے ہیں کہ قرآن میں انہی بے سراغ کے پنجرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین سے نکل سکو تو گزر جاؤ۔ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے لیے گزرنے کا کوئی رستہ ہے تو وہ صرف وحی الہی اور طاقت کے ذریعے ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا داری آسمانی نہیں بلکہ دنیا کا صندوق ہے۔ یہ دنیا کی لذتوں میں مست ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ صندوق میں بند ہے۔ اگر وہ دنیاوی صندوقوں میں بند نہ ہوتا اور ان پر فریفتہ نہ ہوتا تو قاضی کی طرح ان سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے صندوق میں بند ہے، وہ ہر وقت آہیں بھرتا ہے، اور جو جوہی کے صندوق میں بند قاضی کی طرح لرزتا ہے۔ قاضی کے کہنے سے مزدور نے اس کے نائب کو بلا بھیجا کہ فوراً آئے اور صندوق کو خرید لے۔ قاضی کے متعلقین اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ادھر جوہی نے اعلان کر دیا کہ میں چوراہے پر صندوق کو جلاتا ہوں، کہ شور سے وہاں مجمع جمع ہو گیا۔ یعنی اب وہ اس نے کہا کہ جی میں قاضی، اس نے کہا، جوہی نے کہا کہ میں صندوق کو جلا رہا ہوں۔ تو نائب کو بات پتہ چلی تو نائب بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ قاضی نے کیا کیا ہے، لیکن قاضی کو بچانا تو بہرحال تھا۔ اب فوراً قاضی کا نائب چوراہے پر پہنچ گیا، اس نے جوہی سے صندوق خریدنے کی بات کی۔ اس نے 1000 اشرفیاں طلب کی۔ جوہی نے کہا مجھے 1000 اشرفیاں دو، میں نہیں جلاتا۔ تو اس نے کہا، نائب بولا شرم کر، کچھ صحیح قیمت مانگ، یہ صندوق کی اتنی قیمت تو نہیں ہے۔ وہ بولا یہ نہایت اعلیٰ صندوق ہے، کہو تو کھول کر دکھاؤں۔ نائب نے گھبرا کر کہا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو بند ہی خرید لیتا ہوں۔ اب تو قاضی کی پردہ پوشی کر، خدا تیری پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی اب اس کو اصل بات تو پتہ تھی، تو اس نے کہا۔ تو اس پر رومی کہتے ہیں، یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر اپنی نجات کا یقین نہیں ہے تو کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ۔ نہ تھی جب تک اپنے حال کی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنی حال پر نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس عورت کو وہ پتھر مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اشارہ دے کے آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو قاضی کی پردہ پوشی کر، خدا تیری پردہ پوشی کرے گا۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تیری ہی طرح دوسرے لوگ بھی دنیا کے صندوق میں بند ہیں۔ جس طرح تو اپنے صندوق میں بند ہونے پر مذاق کو پسند نہیں کرتا، دوسروں کا بھی مذاق نہ اڑا۔ جو کچھ انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اللہ سے کسی کو کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ اکثر قیامت سے پہلے بھی عمل کی جزا دے دیتا ہے۔ ہر ایک اس کے عدل کے ماتحت ہے۔ تو بھلا کرے گا بھلا ہوگا، برا کرے گا برا ہوگا۔ جوہی نے کہا، بے شک میں نے قاضی کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن برائی کی ابتدا تو قاضی نے کی کہ میری بیوی پر برا ارادہ کیا، وہ مجھ سے بڑا ظالم ہے۔ نائب بولا، دوسروں کو اپنے سے بڑا ظالم قرار دینا کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سب برے ہیں لیکن دوسروں کو برا اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ہم سب دنیا کے صندوق میں قید ہیں اور اہل اللہ اسے خرید رہے ہیں تاکہ ہم رہا ہو جائیں۔ سب لوگ غموں اور فکروں کے صندوق میں مقید ہیں۔ ہر دنیاوی مطلوب ایک صندوق ہے، جب تک ان علائق کو توڑ کر آزاد نہ ہوں گے حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس پہ خلاصہ یہ ہے کہ رومی کہتے ہیں کہ فضیلت نہیں بچاتی، وسیلت بچاتی ہے۔